السلام علیکم ناظرین گرامی، چین نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے جدید فائٹر جیٹ J-35 کی ڈیلیوری تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے مطابق چین اپنے 5ویں نسل کی فائٹر جیٹ J-35 کی ڈیلیوری تیز کر رہا ہے۔ چین اسے پاکستان کو کیوں دے رہا ہے؟ تیسرا قدم J-35 کو پاکستان کے لیے جاری کرنے میں تیزی لانا ہے۔ J-35 کا پیمانہ چین کے لاکھوں طیاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہندوستان کو اپنی خیریت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ BJP اور مودی کی نیندیں اڑنے والی ہیں۔ اس وقت بھارتی دارالحکومت دہلی اور طول ابیب کے حالوں میں سوگ کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ چین کے ہنگور ابدوس کے بعد فضائیہ کا بے تاج بادشاہ یعنی J-35 فائٹر جیٹ اب پاک فضائیہ کے استعمال میں آنے والا ہے۔ چین نے پاکستان کو اپنی 5ویں نسل کے فائٹر جیٹ کا پہلا خریدار منتخب کر کے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم نہ صرف آئرن بردرز ہیں، بلکہ ہماری دوستی شہد سے زیادہ میٹھی اور ذلت سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک طرف پاکستان نے نہ صرف اپنی تیاری کر رہا ہے، بلکہ چین سے دنیا کی تازہ ترین ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ برسوں کے تیجس طیارے کے بعد اس کا نام نہاد مقامی طیارہ بھارتی فضائیہ میں شامل نہیں ہو سکا، اور آج بھی بھارتی فضائیہ پرانے طیارے اڑا رہی ہے، اور وہ بھی ایسے طیارے جو کم اڑتے ہیں اور زیادہ گرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ہندوستان کے MiG طیاروں کو اڑتے ہوئے تابوت کہتی ہے۔ یہ پاکستان وہی ہے جس نے چین کی مدد سے JF-17 تھنڈر جیسا ایسا شاہکار تیار کیا، جس نے 2019 کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں مودی اور کمپنی کے غرور کو نہ صرف تباہ کیا، بلکہ دنیا کو دکھایا کہ ہم امن چاہتے ہیں، بلکہ اسے کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ گزشتہ سال آپریشن مرکز حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے دوران پاک فضائیہ نے جو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید جنگ دکھائی، اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے پائلٹس کا دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ J-35 کی آمد ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے، کیونکہ یہ ایک سٹیلتھ ہنٹر ہے جو ریڈارز کو چکمہ دے کر دشمن کے ٹھکانے میں داخل ہو کر انہیں مار سکتا ہے۔ اس کی تیز رفتار، تازہ ترین سینسر اور خاموش حملے کی طاقت نے مودی حکومت کے تمام دعووں کو بے نقاب کر دیا، جو اپنی جسمانی برتری کے بارے میں کرتے نہیں تھکتے۔ دوستو، یہ صرف تیاری نہیں، بلکہ ہندوستان کی ضد اور اس کے دفاعی نظام کے لیے ایک چیلنج ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب پاکستان یہ 5ویں نسل کا اسٹیلتھ تیار کر لے گا تو ہندوستان کا روایتی دفاعی نظام صرف دکھاوا بن کر رہ جائے گا۔ بہرحال، روایتی معرکہ حق کے دوران پاکستان نے ہندوستان کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ اب ان تیاریوں کے بعد انشاءاللہ ہندوستان دوبارہ پاکستان پر حملے کا سوچنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ ان تیاریوں کی شمولیت کے بعد پاکستان ملک کی سب سے طاقتور اور جدید ترین فضائیہ بننے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اسٹریٹجک ڈیل کے ان پہلوؤں پر بات کرنے والے ہیں جنہوں نے دنیا کے معزز ترین ماہرین کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی پاکستان کی اس عظیم دفاعی کامیابی میں فخر محسوس کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، چین نے اپنی 5ویں نسل کے فائٹر جیٹ J-35 کا برآمدی ویژن J-35AE لانچ کیا ہے، جس کا سیریل نمبر 100 ہے اور اس کا پہلا خریدار پاکستان ہے۔ J-35AE ایک ایسا پروگرام کی پیداوار ہے جو FC-31 نامی تجرباتی ڈیزائن سے شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر یہ ایک نجی فنڈڈ پروجیکٹ تھا جس کا مقصد عالمی ریکوری مارکیٹ میں ایک جگہ بنانا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس ڈیزائن کو چین کی بحریہ اور فضائیہ کی ضروریات کے مطابق ترمیم کر دیا گیا ہے۔ جب چین نے اپنے مرکزی میزائل سسٹم کے لیے J-20 منتخب کیا تو FC-31 پروگرام کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اسے 2 مختلف سمتوں میں آگے بڑھایا گیا، ایک بحرہ اور دوسری زمینی آپریشنز کے لیے۔ اس کے علاوہ مزید
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو J-35 خاص طور پر دوسرے ممالک کا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو نئی اسٹیلتھ صلاحیتیں فراہم کرنا ہے جن کے پاس یا تو امریکی F-35 تک رسائی نہیں ہے یا سیاسی اور مالی وجوہات کی بنا پر اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکی F-35 بہت مہنگا ہے، پھر امریکہ اپنی تیاریاں دیتے وقت شرائط بھی عائد کرتا ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان پر شرط کی گئی تھی کہ وہ ان تیاریوں کو ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ پوچھنا چاہیے کہ اگر پاکستان ان تیاروں کو ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا تو کیا وہ بھوٹان اور مالدیپ یا روینڈا اور صومالیہ کے خلاف استعمال کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ چین کی یہ تیاری عالمی سطح پر ایک اسٹریٹجک تبدیلی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان J-35E کا پہلا آپریٹر بن سکتا ہے۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق پاکستان 30 سے 40 تیار شدہ طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے جو ہماری فضائیہ کو مزید ریلیف فراہم کریں گے۔ یہ پیش رفت نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گا بلکہ جنوبی ایشیا میں عملی جسمانی طاقت کو بھی بدل سکتی ہے۔ J-35AE کی سب سے اہم خصوصیات اس کی اسٹیلتھ صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جدید ریم کوٹنگ شامل ہے جو اسے دشمن کے ریڈار سے چھپانے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو یہ فائٹر اندرونی ویپن سے لیس ہے جو PL-10 یا PL-15 جیسے 6 میزائل لے کر جا سکتا ہے، اور ان میزائلوں کے باوجود اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی متاثر نہیں ہوگی۔ یہ ایک ملٹی رول ہتھیار ہے جو زمینی اہداف، غیر ملکی جہازوں اور دشمن کے ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے ایویونک سینسر سسٹم بھی بہت جدید ہیں۔ اس میں AEA-2 یعنی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم ہے جو خصوصی کوٹنگ کے ذریعے انفرارڈ اور لیزر لہروں کو فلٹر کرتا ہے۔ یہ ASC ریڈار اور ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ مل کر مکمل نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ماحول فراہم کرتا ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے اس کی رفتار تقریباً 1.7 میخ ہے۔ اس کی کم بیک رینج 1200 سے 1350 کلومیٹر ہے جو ایئر ریفیولنگ کے ذریعے مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا F-35 طویل عرصے سے معیار سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس کی قیمت کی پابندیاں اور محدود ریکوری پالیسیاں اس کی کمزوریاں ہیں۔ اگر پاکستان اسے حاصل کر لے J-35 تو ایک خطے میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ پہلی بار پاکستان کے پاس 5ویں نسل کا اسٹیلتھ تیار ہوگا، جبکہ ہندوستان اب بھی اس میدان میں بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اسٹیلتھ دشمن کے ریڈار کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے روایتی دفاعی سسٹمز کو مؤثر ہو جاتے ہیں۔ یہ فرسٹ اسٹرائک صلاحیت کو مزید اہم بنا دیتا ہے، لیکن مرکز حق کے بعد یہ ڈیل بھی واضح ہو چکی ہے۔ اس وقت ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ یہ تیاری ہندوستان کو فراہم کرے گا۔ بہرحال اگر اس کا موازنہ F-35 سے کیا جائے تو ایک تیار نیٹ ورک کا حصہ ہے، جبکہ J-35 ہی زیادہ موزوں اور لچکدار ہے کیونکہ F-35 کا سافٹ ویئر کنٹرول امریکہ کے پاس ہے، جبکہ اس کی تیاری دیگر ممالک کو ملتی بھی رہتی ہے۔ لیکن الحمدللہ مرکز حق میں پاک فضائیہ نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ وہ بھارتی فضائیہ سے کم از کم 10 سال آگے ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہندوستان کا T-20 جو اپنی ہی فضائیہ کے لیے بوجھ بن چکا ہے، اور دوسری طرف پاک فضائیہ ہے جو عزم اور ٹیکنالوجی کے ساتھ روزانہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان 35AE کے فائرنگ کے بعد بھارتی ریڈارز پر صرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور آج دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تنہا نہیں ہے، ہم امن کے محافظ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے ہماری کمزوری سمجھے گا تو یاد رکھیں کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اور مرکز حق صرف ایک ٹریلر ہے، فلم بھی شروع ہونے والی ہے۔